ویلکم بیک ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل رکوانے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے سیلاب متاثرین کی مدد کو سیاست پر مقدم قرار دیتے ہوئے ڈیل کی خبروں کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بانی کے خلاف ہرجانے کے کیس میں جلد جرح مکمل کرنے کی استدعا کی ہے، جبکہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے کالا باغ ڈیم سمیت دیگر معدنی وسائل سے متعلق یک طرفہ فیصلوں کو بھی مسترد کیا ہے۔ دوسری جانب اب دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی باقاعدہ استعفے کا کہہ دیا تھا، جس کے بعد اب استعفے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سید عاصم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینکر پرسن ہیں، اور سینئر صحافی صادق رضوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عاصم صاحب، آپ سے آغاز میں کرتا ہوں۔ وفاقی دارالحکومت میں آپ موجود ہیں، یہ بالکل اسی طرف معاملات جا رہے ہیں جو ہم نے دیکھا تھا عدم اعتماد کے بعد؟ پھر قومی اسمبلی سے بھی تحریک انصاف نکل کے باہر بیٹھ گئی تھی، اور پھر ان کا شکوہ بھی یہ تھا کہ ہم سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر آپ سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ سے حکومت یا ریاست بات کس طرح کرے گی؟ جی بہت بہت شکریہ عرفان۔ دیکھیے، یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے۔ جو ماضی میں انہوں نے غلطی کی تھی اور جس کا خمیازہ انہی کی جماعت کو خود بھگتنا پڑا تھا، اور وہ جس طرح انہوں نے چیزیں اسیوم کی تھی کہ اس طرح ہو جائیں گی، اور ایون میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا تو انہوں نے کہ پنجاب اسمبلیاں بھی توڑی تھی، تو ان کا خیال تھا کہ لوگ دنوں میں الیکشن ہو جائیں گے، اور وہ نہیں ہوئے۔ اور وہ کیسز جو تھے اور عدلیہ کے حساب سے جو ان کی ججمنٹس تھی یا ان کے ایگزامپشنس تھی، وہ اس طرح نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک اور سنگین غلطی کریں گے، کیونکہ دیکھیں سسٹم میں رہ کر چیزوں کے ساتھ لڑنا آسان ہوتا ہے، سسٹم سے باہر نکل کے سڑک پہ بیٹھ کے لڑنے سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت قائمہ کمیٹیوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ سیلاب متاثرین کی وہ بات چاہے کرپشن کی ہو، آپ کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، ان کے بڑا کردار ہوتا ہے اور ان کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ آپ اس کے اندر بیٹھ کر چیزوں کو جانچ کر سکتی ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتی ہیں، بیانیہ ترتیب دے سکتی ہیں۔ یہ خان صاحب کی سیاست جو ہے، جو انہوں نے جن کو باجوہ صاحب نے بھی منع کیا تھا کہ یہ حرکت مت کرنا، جو وہ صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ رہے تھے، قومی اسمبلیوں سے بھی استعفے دے کے باہر بیٹھ گئے تھے، تو اس کے بعد بتدریج ابھی تک ہم دیکھیں تو انہوں نے سیاست سیکھی نہیں ہے، اور وہ ابھی تک وہ ایک جارحانہ موڈ میں اور اپنے کئی جو ایک کہتے ہیں نا کہ تصوراتی امیجنری جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایکشنز کے ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید چیزیں ان کے حق میں آ جائیں گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بیانیہ بالکل بدل چکا ہے، اور وہ جو ایک مقبولیت کی جو جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ عروج پہ جانے والی جماعت جس کو کہا جا رہا تھا، وہ اب زمین بوس ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اندرونی اختلافات اتنے زیادہ ہو چکی ہیں، پھر اس کے بعد اندر سے اتنا گند نکل کے سامنے آ رہا ہے، اور اپنے ہی لوگ، اپنی ہی حکومت جو پی ٹی کے میں ان کی اس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہیں، ان کے پی ٹی آئی کے اپنے ممبران ان کے اسکینڈلز لے کر آ رہے ہیں۔ کبھی 40 ارب کا اسکینڈل نکل آتا ہے، کبھی کچھ نکل آتا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی گاڑیاں آئی تھیں اور وہ غائب ہو گئی ہیں اور وہ آج تک دستیاب ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا اور پتہ چلا کہ جن کو گاڑیاں دی گئی تھی واپس ہی نہیں لے گئی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ان کی اپنی ہی جماعت کو کمزور کر رہی ہیں۔ تو عرفان، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنے بلنڈرز وہ ماضی میں کر چکے ہیں، اگر ابھی پھر وہ بلنڈر کریں گے تو اپنی جماعت کا خود نام و نشان مٹا دیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر آپ کی جماعت میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے محمود خان اچھئی کا نام سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اندر سے تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب کوئی یونانیمس اگر ہم دیکھیں تو فیصلے کبھی بھی نہیں آئے۔ یار خان صاحب کی ایک آمرانہ سوچ کے حساب سے فیصلے مسلط ہوتے ہیں، اس کو معمول تسلیم کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ سینٹ کے ٹکٹوں کی بات کی جائے، چاہے وہ ایم این ایز کے ٹکٹس کی بات کی جائے، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کی بات کی جائے، چاہے وہ سی ایم کے پی کی بات کی جائے، چاہے عثمان بزدار کو منتخب کرنے کی بات کی جائے۔ تو پھر جس طرح باقی جماعتوں پر تنقید ہوتی ہے، تو اس طرح ان کی جماعت کی بھی تنقید کیوں نہ ہو کہ یہ بھی آمرانہ سوچ کے ساتھ اور آمریت کی ہے اس جماعت کی بھی کہ فرد واحد کی سیاست ہے اور فرد واحد ہی اس کے فیصلے کرتا ہے۔ تو صادق رضوی صاحب، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میرے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما کہ ہم یہ ابتدائی سٹیپ ہے، ہم وہ اسمبلیاں تحلیل اس طرف بھی جائیں گے، ہم قومی اسمبلی سے استعفے بھی دیں گے،
تو پھر اس سے کیا واقعی الیکشن ہو جائیں گے, حکومت کو پریشانی ہو جائے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اگر اس نہج تک بھی معاملات پہنچتے ہیں تو؟ عرفان, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی موجودہ حکومت کو کوئی فرق پڑے گا. دیکھیں, اس میں بہرحال ان کی جو ابھی پی ٹی آئی اور عمران خان اور ان کے جو بھی بانی کی طرف سے جو بھی احکامات ہیں ان کے, میں اس پہ دو رائے رکھتا ہوں, ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے. مثبت رائے یہ ہے کہ شکر ہے یہ جو ایوان ہے, چاہے وہ ایوان بالا ہو چاہے وہ ایوان زیری ہو, ایٹ لیسٹ اس کو یہ رسپیکٹ تو دے رہے ہیں, ورنہ یہ تو سڑکوں سے باہر ہی نہیں آتے, سڑک پر یہ ہر چیز کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ مطلب یہ ایوان کی رسپیکٹ نہیں کر رہے, کیونکہ یہ ایوان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں میرا یہ مطلب تجزیہ ہے اس بارے میں کہ یہ صرف ٹائم پاس جیسے پہلے ماضی میں کرتے آ رہے تھے, ان کو ہر 2 ہفتے بعد اور ہر ماہ کوئی نہ کوئی ایک نیا سوچا چھوڑنا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جو فالوورز ہیں, میں پارٹی ورکر تو اب کہنا چھوڑ چکا ہوں کیونکہ یہ مجھے تو فالوورز ہی لگتے ہیں. تو جو بانی کے جو فالوورز ہیں جو کرکٹ کے زمانے سے ہیں اور جو اس وقت سے جو فین فالوئنگ ہے, ان کو کوئی نہ کوئی ایک کہتے ہیں نا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے جس پہ وہ نئی چیز لوگوں سے بحث کر سکیں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کو برا بھلا کہہ سکیں, لڑ سکیں. رضوی صاحب, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے, ٹائم پاس جو باہر ہے نا پی ٹی آئی قیادت ان کا تو بہترین ہو رہا ہے, لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے نا جس کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا, تو اس کے لیے کوئی پارٹی کے اہم رہنما مرکزی قیادت کوئی تگودور نہیں کر رہی, وہ مسلسل جیل میں. عرفان, کیا معلوم کہ وہ اسی ٹائم پاس سے بہت خوش ہو رہے ہو. اچھا. کیونکہ اگر آپ سیاسی بنیادوں پہ دیکھیں تو ایک لیڈر کے لیے یہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے کہ وہ جیل میں ہو, اور اس کی جو سیاست ہوتی ہے وہ بہت عوام میں مقبول ہو جاتی ہے اگر وہ کسی طور پہ بھی اس کی آواز کو دبایا جا رہا ہو یا اس کی مطلب جماعت کو سپریس کیا جا رہا ہو. تو یہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. مجھے صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں آئیڈیل سچویشن سمجھی جاتی ہے. لیکن ابھی ہماری جو پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے, مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں 20-30-40 سال بعد دنیا اس پہ کتابیں بھی لکھے گی اور اس کو اسٹڈی بھی کرائے گی کہ یہ ایک نئی نوعیت کی, ایک نئی طرح کی کوئی چیز انہوں نے متعارف کرائی ہے جو موڈ کے اوپر اور مزاج کے اوپر ایک انسان کے ادھر سے ادھر کسی دریائی پانی کی طرح آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. کبھی اس میں سیلاب آ جاتا ہے, مطلب سیاسی فیصلے جو ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو موڈ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کس طرح کرنا ہے. بالکل موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا تو اب ان کی انڈرسٹینڈنگ اس چیز کو لے کر عرفان ایسی ہی ہے. اچھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کو سپیس جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت بنانے کے لیے کہ سپیس دے دی جائے گی, کوئی ڈیل ہو جائے گی, تو مجھے تو یہ نہ مستقبل قریب میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بانی کا کوئی فیوچر ہے پاکستانی نیشنل لیول کی سیاست میں. اچھا, وہ بڑے پر امید ہے عاصم رضا صاحب, پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں, کارکنان ہیں, ان کی جانب سے ابھی بھی یہی ہے کہ ڈٹا ہوا ہے خان, اور ساری جو ریاست ہے وہ مجبور ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی ہے, لیکن وہ مان نہیں رہا. تو اب اگر یہ دونوں, ایک طرف یہ موقف, دوسری طرف ریاست کا یہ موقف کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے, ظاہر ہے عدالت نے انہیں سزا دی ہے, عدالت میں وہ جائیں, اپنی سزا اگر ختم کروا سکتے ہیں, عدالت کر دے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, حکومت بھی یہی کہتی ہے. تو اس کا پھر مستقبل کیا ہے؟ یہ تناؤ اسی طرح رہے گا جب تک یہ حکومت رہے گی, یا کوئی حل اس کا آپ سمجھتے ہیں عاصم رضا صاحب کے تلاش کرنا چاہیے کہ آخر یہ کہاں جا کے یہ ٹھہرے معاملہ؟ دیکھیں عرفان, پاکستان کی سیاست کی ڈائنامکس جو ہے نا, جو آرکسٹریٹ کرتی ہیں چیزوں کو, جو طاقتیں ان کے تنازع سے اگر آپ, ان کی اینک سے اگر آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو, تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو اس وقت مروجہ حکومت ہے, یہ سیٹ اپ ہے, اس کو بھی ڈرانے کے لیے ایک شیر آیا والی چیز رکھی جاتی ہے کہ دیکھو اگر یوں نہ ہوا تو وہ آ جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اگر ہم بتائیں کہ خان صاحب کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے ہیں, وہ جس دن چاہے وہ باہر آ سکتے ہیں, کیونکہ جو شرائط رکھی گئی ہیں اگر وہ مان لیتے ہیں تو وہ باہر آ سکتے ہیں, لیکن ان کا باہر آنا ان کے اور ان کی پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جو اس وقت ان کی سیاسی
जो चेहरे हमें नजर आ रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं, उनके लिए यही बेहतर है कि खान साहब अंदर रहे और उनका दाल दलिया चलता रहे। अब ये दो मुख्तलिफ सूरत हाल नजर आ रही है आपको। मैंने कहा खान साहब जिस दिन चाहेंगे वो बाहर आ सकते हैं, जो शर्त उनको दी गई है या वो जो माफी वाली बात हो रही थी उसके हिसाब से देखा जाए। लेकिन खैर अब तो वो भी बात चली गई है, लेकिन एक लायबिलिटी जरूर है हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारी मौजूदा सेटअप के लिए, क्योंकि खान साहब की जिंदगी को खतरा जरूर है और वो बाहर की ताकतों से है कि अगर पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी करने के लिए, जिसका बेनजीर भुट्टो साहिबा का वाकया हुआ था, अगर खान साहब के ऊपर असैसिनेशन हो जाती है या वो असैसिनेट हो जाते हैं या जैसे उनके पहले हमला हुआ था, तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता तो पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए जो किसी कुव्वतें बाहर बैठी हुई हैं वो ये कोशिश जरूर करेंगी कि ऐसा वाकया पाकिस्तान में हो। तो वो एक लायबिलिटी है पाकिस्तान के लिए, सेटअप के लिए, कि खान साहब की हिफाजत जेल में रह के ज्यादा बेहतर हो सकती है बजाय इसके कि उनको बाहर ले आया जाए। तो ये खान साहब को भी चीज का मालूम है कि मैं बाहर आऊंगा तो मुझे कोई ना कोई ताकत जो बाहर की बैठी हुई है वो मरवा सकती है, इसलिए उनके लिए भी बेहतर यही है कि वो अंदर बैठे रहे, चुप करके बैठे रहे, अपने केसेस को लड़ते रहे, क्योंकि उनको अदालतों में सजा दी हुई है और अदालतों का वो एग्जेक्टिव ऑर्डर वाला सिलसिला तो है नहीं कि चीफ जस्टिस की बहाली वाला यूसुफ रजा गिलानी साहब फ्लोर पे खड़े होकर या वजीर आजम कह दे कि मैं इनको रिहा करता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है जिसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, या डोनाल्ड ट्रंप साहब अहकाम साबित कर दें तो फौरी तौर पे उनको रिहा कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कानून में डेफिनेटली एग्जम्पशंस चीजों की मौजूद होती हैं, लकीनाज होते हैं, लेकिन मैं भाई ने अभी जो बात की उससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि पाकिस्तान में कोई चीज सियासत में हत्ती नहीं है, तरफे आखिर नहीं है। हमने जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की बारी ये देखा कि जी उनका तो फ्यूचर ही खत्म हो गया, उस जमात का या उनका पाकिस्तान की सियासत में वापस आना नामुमकिन से है। पाकिस्तान की सियासत में कोई चीज नामुमकिन नहीं है भाई, ये डील की बात है, जो बेहतर डील कर जाएगा सियासत उसी के नाम साथ चलती है, उसी के नाम होती है। ठीक है सादिक रिजवी साहब, हमारे पास 2 मिनट है, मैं आखिर में आपसे चाहूंगा, तारिक अजीज साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं वफाकी दारुल हुकूमत से, वो एक दफा मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूं कि जिस पोजीशन पे इस वक्त नवाज शरीफ हैं, अगर इस पोजीशन पे रहना पसंद कर लें बानी पीटीआई तो शायद रियासत उन्हें कबूल कर ले। आप ऐसा समझते हैं? मैं बहुत आगे निकल चुका है इरफान, मैं आसिफ रजा साहब की इस बात से इत्तेफाक जरूर करता हूं कि ये मौजूदा हुकूमत को या मौजूदा सेटअप को लाजिम बात है पैरेलल किसी न किसी चीज से उनको मतलब कंपटीशन रखने के लिए कोई ऐसा मतलब उनके साथ कोई कंपेटिटर हो। हाँ, मैं डरा के रखने का नहीं लफ्ज इस्तेमाल करता, लेकिन कंपटीशन के लिए, हेल्दी कंपटीशन के लिए कोई ऐसा किरदार या कोई ऐसी पार्टी बराबर रखनी होती है, और वो मुझे लगता है कि पीटीआई से वो शायद काम लिया जा रहा हो। मुझे ये मैं की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान की सियासत में ये भी जनरली ये बात ठीक है, अमूमी तौर पे ये तासुर तारीख में बिल्कुल ऐसा मिलता है, लेकिन बानी पीटीआई ने कुछ ऐसी कहानियां कराई हैं हमारी स्टैब्लिशमेंट को भी कि मुझे नहीं लगता कि आपने कराची की बड़ी खूबसूरत इस्तेलाह इस्तेमाल की है, कहानी कराना। हाँ, कुछ ऐसी कहानियां करा दी हैं और कुछ ऐसी कुछ बातें कर दी हैं कि ये वो माजी में नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा नहीं किया गया, बेनजीर की जानिब से ऐसा नहीं किया गया, या दूसरे लीडरान की जानिब से इतनी बड़ी बड़ी कहानियां नहीं कराई गई। तो इस बात को एनालाइज करते हुए मैं ये कहूंगा कि मेरा ये मानना है कि बानी पीटीआई का सियासी जो करियर है वो खत्म हो चुका है, और वो बेशक अपने वो क्रिकेट के हवाले से हमेशा याद रखे जाएंगे, और अगर सियासत के हवाले से कभी याद रखे जाएंगे तो एक फेल्ड पॉलिटिशियन, एक फेल्ड सियासतदान, एक फेल्ड लीडर के तौर पे याद रखे जाएंगे। चलें, तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सादिक रिजवी साहब, सीनियर सहाफ़ी और वफाकी दारुल हुकूमत से एंकर पर्सन, हमारे साथ सैयद आसिम रजा साहब। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़ाहिर है ये तो वक्त बताएगा कि आने वाली सियासत कौन कितना अहमियत का हामिल होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।